کو اپڈیٹ کریں۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظور کر لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے جلد منظوری کا امکان ہے۔ آرڈیننس کے مطابق کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی بھی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے، جبکہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی پیجز تشکیل بھی دے گی، جبکہ بینچ تشکیل دینے کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے عدلیہ میں جو بھی کارروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ بھی تیار ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ ترمیمی آرڈیننس 2024 کے نفاذ سے عدالتی کارروائی بھی لکھی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جس جماعت میں بھی مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ نون لیگ نے موقف اپنایا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صدیق نے بھی الیکشن ایکٹ کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے۔ اور نااہلی اور بدنظمی پر الیکشن کمیشن کے 3 افسران 120 روز کے لیے معطل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری۔ معطل ہونے والے افسران میں صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ، ڈائریکٹر ایڈمن صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اظہر حسین اور دیگر بھی شامل تھے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تینوں افسران انکوائری کے مکمل ہونے پر اگلے احکامات تک کراچی میں رہیں گے۔ اور نسیم پی ٹی آئی لاہور جلسہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے حکم دیا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور قانون کے مطابق آج شام 5 بجے تک درخواست پر فیصلہ کریں۔ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جلسہ رکوانے کی الگ درخواست بھی ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے، جبکہ کہا کہ ریمارکس دیے ہیں کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں۔ کل لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ حکومت کا عوامی سمندر کا راستہ روکنے کی حماقت نہ کرے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا سے جلسے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس حوالے سے جلسے کو لیڈ کریں گے، جبکہ ثوابی سے عوام کا سمندر لاہور کی طرف رواں دواں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کی امید پر پانی پھر گیا۔ افغان کونسل جنرل محب شاکر کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات بڑی سطح پر مذاکرات کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات مرکزی حکومتوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان افغانستان 2 اہم پڑوسی ملک ہیں۔ دونوں ممالک کی 2 سے 2500 کلومیٹر سرحد ہے۔ افغانستان ابھی بھی جنگ کی صورتحال سے نکلا ہے اور اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ قیام امن سے ہی دونوں ممالک ترقی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت سے بدامنی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کے تعاون پر بھی تیار ہیں۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی کر دی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل طارق منصور ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق اسحاق ڈار کو درخواست میں فریق بنا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا جائے۔ عدالت نے استفسار کیا پرویز الہی کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کا نوٹیفکیشن اور اس سے متعلق عدالتی فیصلہ کہاں ہے۔ ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کہ کابینہ ڈویژن کو گزٹ نوٹیفکیشن کے لیے لکھا ہے، دستاویزات ملتے ہی عدالت میں پیش کر دی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی فراہمی کے لیے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں آپ کو بتائیں کہ عدالتی حکم کے مطابق اسحاق ڈار کی درخواست میں فریق بنا رہے ہیں۔ وکیل طارق منصور کی جانب سے کہا گیا اسحاق ڈار کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ ناظرین کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کے بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف سماعت بھی ملتوی کر دی۔ شہریوں کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، آئین نے وضاحت کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مختلف علاقوں سے لاپتہ 6 شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی اداروں کی رپورٹس پر عدالت نے عدم اطمینان اور اظہار برہمی کیا۔
سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ روایتی رپورٹس تیار کر کے آپ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ عدالت میں تفتیشی افسر نے کہا GITU ٹاسک فورس کے متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں، پورے ملک کی جیلوں اور دیگر اداروں کو بھی خطوط لکھ دیے گئے ہیں۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا متاثرہ خاندان کی مالی معاونت کی منظوری دی جا چکی ہے۔ عدالت میں مالی معاونت کی پیشکش پر اہل خانہ برہم ہو گئے ہیں، جبکہ درخواست گزار کے مطابق محمد طاہر کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن میں 2018 سے لاپتہ ہیں۔ پولیس پر حملے کے الزام PTI وکیل علی بخاری فیصل چودھری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسن سلکرنین نے بھی PTI رہنماؤں کے خلاف NOC کی خلاف ورزی اور پولیس پر حملہ کرنے کے الزام سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد پیش ہوئے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ہی علی بخاری اور فیصل چودھری کی ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم کر دی۔ ضمانت 30 ہزار روپے مچلقوں کی عوض منظور کی گئی ہے۔ PTI رہنما غلام محی الدین کی نظر بندی قلعدم رہا کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسد جاوید کرال نے غلام محی الدین کی اہلیہ صبا کی بھی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر میاں علی ظفر اور اشفاق رانا معروف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، جہاں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے درخواست گزار کو پیر کے لیے فکس کیا گیا تھا، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ کہہ دیا ہے کہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نظر بندی کے جواز کے طور پر کیا مٹیریل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما ممبر آزاد کشمیر اسمبلی غلام محی الدین کی نظر بندی قلعدم قرار دے کر انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ 17 ستمبر کو لاہور پولیس نے بھی PTI کے رکن آزاد کشمیر اسمبلی غلام محی الدین کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، صدر PTI پشاور اپوزیشن اراکین کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کرنے پر مایوس۔ PTI پشاور کے صدر عرفان سلیم نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی کو بھی خط لکھا ہے۔ ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں کہ عرفان سلیم نے خط میں لکھا ہے اپوزیشن ممبران کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کرنے پر مایوس ہوئی۔ فارم 47 کے MPs کو چیئرمین مقرر کرنا بانی PTI کے نظریے کے خلاف ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کرنے سے معلوم ہوتا ہے ہم نے انہیں تسلیم کر لیا۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اپوزیشن ممبران اسمبلی تک بھی پہنچے۔ آپ اپنا فیصلہ واپس لے کر جاری اعلامیہ واپس لیں۔ عوام کی بھلائی کے منصوبوں کی شفافیت اور معیار پر سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پریاض مریم نواز کی زیر صدر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر 7 گھنٹے طویل اجلاس، 77 اقدامات، 70 منصوبوں اور 7 پروگرامز پر پیش رفت کا جائزہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بھی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی ہے اور PWP کے 28 اس حوالے سے اجلاس ہوئے اور پنجاب میں عوام کی بھلائی کے لیے 287 اسکیمز پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں کہ اسکیمز پر غور کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو فائدہ بھی ہوگا۔ عوام کی بھلائی 287 اسکیموں پر منحصر، زراعت، موسمیات، IT سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 278 ارب روپے مختص بھی کیے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 83 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے جدید ٹیکنالوجی، ڈرون اور IGS اس حوالے سے میپنگ سے مانیٹرنگ کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ منصوبوں پر پیش رفت کے واضح تعین کے لیے یقین دہانی بھی کی جا رہی ہے۔